بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا وظیفہ انتہائی مختصر اور بہت ہی زود اثر وظیفہ ہے۔ اس کو عرف عام میں کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کے اندر بہت سے راز پنہاں ہیں اور اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خزانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ کلمہ ہے، اور اس میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی تاثیر رکھنے والا یہ کلمہ، اس کے ہم رازوں کو جاننے کی اور اس کے اندر چھپے ہوئے اسم اعظم کو جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو خلق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھائیں۔ فرشتوں نے جب عرش الہ کو اٹھانا چاہا تو وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ اس کا وزن اس قدر تھا کہ فرشتے اس کو اٹھانے سے قاصر تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ سبحان اللہ پڑھیں، تو فرشتوں نے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے انہوں نے سبحان اللہ کی تسبیح کی تو اس کلمے کے فضل سے، اس کلمے کی تاثیر سے جو عرش الہ تھا وہ فرشتوں نے اٹھا لیا۔ اور فرشتوں نے جب عرش الہ کو اٹھایا اور اس کلمے کی اہمیت کو سمجھا تو انہوں نے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ تو ناظرین، وقت گزرا، زمانہ بدلا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ الحمدللہ کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کا کلمہ ادا کیا۔ یہ کلمہ فرشتوں کو اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے سبحان اللہ کے آگے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کو بھی ساتھ میں ملا کے پڑھنا شروع کر دیا، اور کلمہ یوں بنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ پھر زمانہ بدلا، حالات نے کروٹ لی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ درس دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ تو یہ کلمہ بھی فرشتوں کو اس قدر پسند آیا کہ فرشتوں نے وہ جو کلمہ پہلے سے ادا کر رہے تھے، جو تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ، اس کے آگے انہوں نے لا الہ الا اللہ کو شامل کر لیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح شروع کر دی۔ تو ناظرین، حالات بدلے، زمانہ بدلا، حالات نے پھر کروٹ لی، اور دور آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کے وہاں پہ حاضر ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس دمبے کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا وہاں پہ پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں جو ہے نا وہ کھڑے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ یہ فرشتوں کو اس قدر پسند آیا کہ فرشتوں نے اس تسبیح کے آگے اللہ اکبر کو شامل کر لیا، اور اب یہ کلمہ کیا ہوا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ یہاں تک تسبیح کمپلیٹ ہوئی، فرشتوں نے اس کی تکرار شروع کر دی، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، حالات پھر بدلے، حالات نے کروٹ لی، زمانہ بدلا۔ تو زمانہ آیا آقا دو جہاں، نبی آخر الزماں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا، اور یہ سارا جو واقعہ تھا یہ جبرائیل علیہ السلام نے آقا دو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یوں ناظرین یہ کلمہ کمپلیٹ ہوا تو فرشتوں نے اس جو جملے تھے یہ والا جو حصہ تھا اس کو بھی صاف شامل کیا اور پورا کے پورا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین آپ اس میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم، یہ ایک ایسے اسماء باری تعالیٰ ہیں کہ جو اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیح خصوصاً عطا عنایت فرمائی، جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہ تینوں اسماء اعظم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ اس کلمے میں جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے علی العظیم سے، کہ تو علی بھی ہے، تو عظیم بھی ہے۔ یہ وہ اسماء باری تعالیٰ ہیں جو کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، کہ تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، علی ہے، تو عظیم ہے، تو عظمت والا ہے، تو پوری کائنات میں بزرگی والا ہے۔ اور یہ وہ اسماء باری تعالیٰ ہیں، یہ وہ اسماء اعظم ہیں۔ ناظرین یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے، یہ وہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو وظیفہ انبیاء کا وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو صالحین کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے جو بزرگان دین کا وظیفہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا کاملین کا وظیفہ ہے۔ اور بزرگان دین نے اس کلمے کو پڑھنے کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں۔ ناظرین میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا اور انہوں نے پڑھا اور اللہ کے فضل و کرم نے وہ بہترین اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پہ خصوصی انعام و اکرام ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کلمے کو ہم ذہنی سکون کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ذہنی پریشانی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کلمے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ تمام ڈپریشن، پریشانی، بے سکونی جو ہے اس کو دور کر دیں گے۔ اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں تو اس کلمے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو روحانی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ان مقدمات سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں تو اس کلمے کو پڑھنے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے تو اس کلمے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں وسعت عطا کرے گا۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو رزق کی برکت کے لیے اس کلمے کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شادی میں اولاد میں جو بندش ہے وہ چل رہی ہے، وہ کسی وجہ سے نہ اولاد ہو رہی ہے نہ شادی ہو رہی ہے، تو اس کلمے کو آپ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بندش کو دور کر دیں گے، اچھا نیک رشتہ بھی عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بھی کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا عبادات میں دل نہیں لگتا، عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا،
تو اس کلمے کو پڑھیں، اس کی برکت سے آپ کا جو دل ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوگا، آپ کا جو رجحان ہے وہ عبادت کی طرف ہوگا۔ اسی طرح جادو جنات کا اثر ہے، بد اثرات ہیں، تو اگر اس کلمے کو آپ پڑھیں، اس کلمے کے پڑھنے سے جادو جنات کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد بھی نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، تو اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار کر دے گا۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ بہت سی دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، تو اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں، اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اب اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس اسم اعظم سے آپ نے کس طرح سے فوائد حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یکسوئی چاہیے، کامل ایمان چاہیے، اور اپنے پورے خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اس کی جو تعداد مقرر کر لیں، ہر نماز کے بعد اس کو 11 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کریں کہ صبح فجر کے بعد اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ اگر صبح کے وقت بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر ایک تسبیح آپ کی عشاء کے بعد اس کی ایک تسبیح جو ہے نا اس کو ضرور کریں۔ تو ایک تسبیح کم از کم 100 دفعہ اس کلمے کو روزانہ پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر کم از کم اس کو آپ نے 40 دفعہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ اگر اس سے آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے، فوائد و ثمرات ان کے جو ہے نا ان کو سمیٹنا ہے، تو پھر ناظرین آپ کو وقت بھی نکالنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم نکال کے بیٹھ کے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کلمے کو پڑھیں، اس کے اندر جو راز ہیں، جو اسم اعظم ہے، اس سے کما حق کا وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین اس اسم اعظم کو، اسم اعظم والے کلمے کو آپ پڑھنا شروع کریں، اس کے بہت سے فیوز و برکات ہیں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔